وعلیکم، آج ہماری تجوید بک کی 4th کلاس ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آج ہم مخرج نمبر 11 سے مخرج نمبر 17 تک پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے مخرج نمبر 10 تک پڑھا۔ اگر آپ کو کل کے لیکچر میں کہیں پہ بھی کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو تجوید بک جو ہے وہ سمجھ لگ رہی ہے یا نہیں، اور کیا آپ واٹس ایپ کے گروپ میں شامل ہو کر یہ کلاسز لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو مخرج نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے ہم نے کل پڑھ لیا ہے لیکن ایک دفعہ ریویژن ہو جائے گی اس کی۔ زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں یعنی گمز سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ طرف اللسان جو ہے، کیونکہ یہ حروف ترفیہ ہیں، یعنی لام، نون اور را جو ہے حروف ترفیہ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی طرف اللسان سے یہ کہیں نہ کہیں سے یہ منسلک ہیں، کہیں نہ کہیں طرف اللسان سے یہ پڑھے جائیں گے۔ تو زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ ثنایا کسے کہتے ہیں؟ ثنایا کہتے ہیں سامنے والے دو دانت، رباعیہ کہتے ہیں ثنایا کے ساتھ دائیں اور بائیں، انیاب کہتے ہیں رباعیہ کے ساتھ دائیں اور بائیں۔ ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا جب نہ یہ زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ تو نون ادا ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 11 ہے را، اس میں شامل ہے مخرج نمبر 11 میں، اور زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ ماں کچھ پشت زبان جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ ساری وہی ہے، ثنایا، رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے را ادا ہونا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ ماں کچھ پشت، تو جب کہ ہم نے پارٹس آف ٹنگ پڑھے تھے اس میں بھی ہم نے را جو ہے پڑھا، تو اس میں یہ تھا کہ را جو ہے طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا جو باریک کنارہ ہے اس میں 3 مخرج شامل ہوتے ہیں، لام، نون اور را۔ پھر ہم نے پڑھا تھا زبان کی کروٹ، ظہر اللسان، اس سے ایک مخرج ادا ہوتا ہے را۔ تو دیکھیے طرف اللسان تو ہے اس میں شامل، لیکن زبان کی کروٹ یعنی جس پوائنٹ پہ تھوڑی سی زبان ٹویسٹ ہوتی ہے نا، زبان جس پوائنٹ پہ ٹویسٹ ہوگی وہ بھی تھوڑا سا جو ہے پارٹ اس میں شامل ہے۔ جب آپ ہلکا سا جو ہے زبان جو ہے وہ مڑتی ہے کروٹ سے، زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ ماں کچھ پشت زبان جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے جو ہے را ادا ہوتا ہے، اور را ادا کرتے وقت جو ہے ہونٹ گول نہیں کرنے ہوتے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں اکثر، کیونکہ را جو ہے وہ ہیوی ہے، تو اس کو ہیوی کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہوتا۔ آپ اسی جو ہے رول کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایزیلی آپ پڑھ لیں گے۔ مخرج نمبر آگے ہے، یہ ہمارا مخرج نمبر 11 تھا۔ مخرج نمبر 12 ہے جس میں 3 حروف شامل ہیں، تا، دال اور طا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں حروف کو کہتے ہیں حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، نون، طا، عین، یا اور جو مد ہوتی ہے وہ۔ تو زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں۔ ان کا نا ایک ہی جو ہے مخرج ان کا ایک ہے، جیسے ہم نے راس اللسان میں پڑھا تھا کہ اس میں 3 سیٹس تھے، تا، دال، طا، سین، صاد، زا اور سا، زا، زا، ٹھیک ہے۔ اب پڑھے تو یہ راس اللسان سے جانے، لیکن راس اللسان کہاں پر لگے گی؟ زبان کی نوک کہا جاتا ہے، زبان کی نوک کو کہا جاتا ہے عربی میں راس اللسان۔ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں نا، الثنایا علیہ، الثنایا علیہ، یہ والے، یہ دیکھیں یہ جو 2 دانت ہیں، اب میں سے اور نہیں تھوڑا سا کر سکتی، ثنایا ہے نا یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے، ثنایا کے جو بائیں طرف ہے یہ دونوں ثنایا ان کی جڑ پر لگے گی، تو یہ جو ہے نا 3 حروف ادا ہوں گے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے
تا، دال اور تو ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے مخرج نمبر 13. اس میں ہے سا، زال اور زو. انہیں کہتے ہیں حروف لساویہ، نرم پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نرم پڑھے جائیں گے اور یہ بھی راست اللسان سے ادا ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں راست اللسان سے ادا ہونے، اب جب میں نے پڑھایا تھا اسٹرکچر آف تیتھ اور پارٹس آف ٹنگ، جن اسٹوڈینٹس نے وہ پڑھا ہو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا، کیونکہ راست اللسان میں تینوں سیٹ تھے، تا، دال، تو، سین، صاد، زا اور سا، زا، زو. ہونے زبان کی نوک سے ہیں. نو کے نو جو حروف تہجی ہیں زبان کی نوک سے ہی ادا ہوں گے. لیکن زبان کی نوک کبھی لگے گی اندرونی کناروں پر لگے گی، کبھی زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے کناروں پر لگے گی، کبھی زبان کی نوک جو ہے جڑ پر لگے گی، دانتوں کی جڑ پر. تو پھر ان تینوں پوائنٹس پہ جب ٹچ کرے گی تو مختلف آوازیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ تا، دال اور تو اس میں سختی ہے نا، یہ جڑ پر لگیں گے تب پڑھا جائے گا. لیکن حروف لساویہ یہ نرم ہے نا. اور یاد رکھیے گا جب بھی کوئی لیٹر نرم پڑھنا ہو سے پروننسیشن میں، جب بھی کسی لیٹر کے نرمی آتی ہے تو ہماری جو زبان ہے وہ کنارے یعنی دانتوں کے کناروں پر یعنی دانتوں کے ایجز پر لگتی ہے، جسے نرمی آتی ہے مخرج میں. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا، زال اور زو ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے سا، زال اور زو ادا ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بتایا بھی گیا ہے، یہاں پہ آپ امیج میں دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے ہونٹوں کی اور زبان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ رہے گی. ٹھیک ہے. اور ہونٹ جو ہے آپ نے بند نہیں کرنے، آپ کے دانتوں پر زبان کی یہ سائڈ لگے گی. اور تا، دال، تو پڑھتے وقت یہ چیز ہوگی، اوپر کو اٹھے گی نا زبان کی جو نوک ہے اوپر کو اٹھے گی نا، تبھی ہم جڑ پر لگا سکیں گے دانتوں کے پہلے والے دو دانتوں پہ. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی کہ پہلے والے دو دانتوں پہ ہی ٹچ کر رہی ہے زبان کی نوک. تو یہ آسانی کے لیے جو ہے اس میں امیجز بھی ساتھ ساتھ شیئر کی گئی ہیں. یہ بہت اچھی بک ہے اور آپ اسے ایزیلی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کمنٹس میں بتائیے گا، پھر میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ گائیڈ کروں گی کہ کیسے آپ نے اسے جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. آگے ہے مخرج نمبر 14. اس میں ہے سین، صاد اور زا. سین، صاد اور زا. اچھا یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں حروف صفریہ، سین، صاد اور زا. ان تینوں حروف میں نا کہیں یعنی سین اور صاد میں تو سیٹی ہے، زا میں بھی کہیں نہ کہیں ہے نا. زا میں بزنگ ساؤنڈ ہوتا ہے، ایسے کر کے آپ کی جو ہے آواز آئے گی. سین میں جو ہے باقاعدہ سیٹی ہے ایسے کر کے. صاد میں جو ہے موٹائی کے ساتھ سیٹی ہے کیونکہ یہ موٹا حروف ہے. سین جو ہے سیٹی ہے اور بالکل پراپرلی ایسے کر کے سین. زا میں جو ہے بزنگ ساؤنڈ آئے گا. بزنگ ساؤنڈ کس طرح ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زبان کو نا ویسے تو جو دانت ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نا زبان کو نا اپنے جیسے دانتوں کے نا پشت جو ہے بیک سائڈ سے آپ جو ہے اسے پش کریں گے، جیسے آپ دھکیل رہے ہیں دانتوں کو آگے کی طرف. حالانکہ وہ دھکیلے تو نہیں جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اپنی پوزیشن پر ہی قائم رہیں گے. تو پھر یہ بزنگ ساؤنڈ آتا ہے زا، زا ایسے کر کے. ٹھیک ہے. تو زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے سین، صاد اور زا ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک سے ہی ادا ہونا ہے، لیکن اب ثنایا سفلا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ علیہ جو ہے، علیہ کہتے ہیں اوپر والے دانتوں کو اور سفلا کہتے ہیں نیچے والے دانتوں کو. زبان کی نوک جب ثنایا سفلا یعنی سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے سین، صاد اور زا آپ کہہ سکتے ہیں کناروں سے لگے تو اسے یہ جو ہے ادا ہوں گے. زا کے وقت جو ہے بزنگ ساؤنڈ آتا ہے، سین کے وقت جو ہے سیٹی، اور صاد جو ہے موٹائی کے ساتھ لیکن سیٹی بھی اس میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پوزیشنز بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آسانی رہے. مخرج نمبر 15 ہے آگے، اور مخرج نمبر 15 اس میں جو ہے
یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں 15 سے 17 تک نا 4 حروف آئیں گے، جس میں ہے فا، با، واو اور میم۔ انہیں کہتے ہیں حروف شفویہ۔ شفویہ آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شفتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اب فا ہے ثنایا علیہ، سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، اور فا ادا کرتے وقت ہمس ہوتا ہے۔ ہمس یعنی سانس جو ہے وہ تھوڑا سا باہر آئے گا۔ فا ادا کرتے وقت کیا کرنا ہے آپ نے؟ ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں نا، یہ والے، یہ جو بڑے ہیں، اس امیج میں تھوڑے بڑے دکھائی دیے، تو یہ جو ہیں 2 دانت جو ہیں نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں گے۔ اندرونی حصے سے، دیکھیں باہر والے جس ایریا پہ، جس پارٹ پہ آپ لپسٹک لگاتے ہیں اس پہ نہیں لگ رہے، اندرونی حصے پر لگیں گے، تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ فا، فا ہمس ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مخرج نمبر 16، جس میں ہے دونوں ہونٹ یہاں سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں۔ با جو ہے ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم اب کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے خشک حصے جہاں پر آپ لپسٹک لگاتے ہیں نا، ادھر سے میم پڑا جاتا ہے، وہ ملتے ہیں نا میم کر کے، آپ اگر پڑھ کے دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ ملتے ہیں۔ اور با جو ہے ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با، ٹھیک ہے۔ اور واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، واو جو ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے تو ادا ہوتا ہے، لیکن ہونٹ گول ہوں گے لیکن ٹچ نہیں کریں گے آپس میں۔ تو واو کی ادائیگی میں یہ چیز آپ نے جو ہے غور اس پہ کرنا ہے کہ واو ادا کرتے ہونٹ گول تو ہوتے ہیں پراپر، لیکن آپ ٹچ نہیں، ہونٹ جو ہے آپس میں ٹچ نہیں کرتے۔ مخرج نمبر 17 ہے، یعنی خشوم، ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ۔ خشوم جو ہے ناک کے بانسے کو کہتے ہیں۔ یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی حروف غنہ نون اور میم ادا ہوتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرنے کو جو ہے غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں حروف جو ہیں نون اور میم حالت تشدید میں ہو، یعنی ان پر جو ہے تشدید ہو، مشدد، نون اور میم جو ہے مشدد ہو، یعنی ان پر ڈبل حرکت ہو۔ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ حروف غنہ کتنے، آپ بتائیں گے کہ 2۔ کون کون سے؟ نون اور میم۔ اچھا، آپ پوچھیں گے کہ حروف یعنی کہ غنہ کب ہوتا ہے ان 2 حروف پر؟ عام یعنی کہ جب بھی یہ حروف آئے گا تب ہوگا غنہ، یا کوئی ایک خاص قسم کی حرکت آئے گی تب؟ آپ بتائیں گے کہ غنہ جو ہے وہ تشدید والے نون اور میم پر ہوتا ہے، یعنی نون اور میم جب مشدد ہوتے ہیں، یعنی جب ان پر ڈبل حرکت ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے۔ تو حروف غنہ جو ہے 2 ہیں۔ مخرج نمبر 17 ہے خشوم، یعنی ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یعنی حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کے ٹھہرنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انگلش پہ شیئر کی گئی ہے، جو لوگ ایزیلی نہیں پڑھ سکتے یا پھر انہیں سمجھ نہیں لگتی اردو کی، تو وہ انگلش سے بھی اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج سے ہمارے مخرج نمبر 17 تک آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی۔ اگر کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھنے لگے تو آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو مزید دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو لوگ لائیو کلاسز میں شامل نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے یہ ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے کہ وہ لوگ جو ہے یوٹیوب پر کلاس لے کر جو ہے تجوید بک کمپلیٹ کر لیں۔ اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔